السلام علیکم۔ میں آپ کو روز بتاتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں کہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وبا کے بعد جو دنیا ہوگی وہ انتہائی پرامن ہو جائے گی اور بڑے اور طاقتور ممالک تصادم کی بجائے تعاون کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتے نظر آئیں گے، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ٹلی نہیں ہے، دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیلنے کی تیاریاں کر دی گئی ہیں۔ ایک طرف ہمارے خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ یا مڈل ایسٹ میں بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ بہادر ہے تو چائنا کے ساتھ تصادم کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ شام، لیبیا اور ابھی تک بڑی طاقتوں میں کی رساکشی ان دونوں ممالک میں جاری ہے، لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سے ملک ہیں جو موجودہ صورتحال بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے چائنا اور امریکہ کا براہ راست تصادم ہوگا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اگرچہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تصادم پہ تو آماد ہیں، لیکن جو ممالک کسی بڑے کانفلکٹ میں اہم کردار ادا کریں گے وہ ہمارے خطے میں ہی ہیں، جس میں انڈیا ہے اور مڈل ایسٹ میں ٹرکی کا کردار اہم ہوتا جا رہا ہے، لیکن دونوں کا کردار الگ الگ ہے۔ انڈیا صرف ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے، جبکہ ٹرکی جو ہے بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی بن کے ابھر رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ ٹرکی آنے والے دنوں میں چائنا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا امریکہ کے ساتھ۔ نریندر مودی کا انڈیا امریکہ کے زیر اثر رہ کے خطے میں چائنا کے مقابلے میں بڑی طاقت بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور حال ہی میں چائنا کے ساتھ سرحدی تنازع کے بعد انڈیا نے اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے شروع کر دیے اور لداخ میں بڑے پیمانے پہ عسکری نقل و حرکت کے علاوہ اور ہر طرح کے اسلحے کی خریداری کی جا رہی ہے۔ انڈیا جو پہلے کبھی بھی کسی اتحاد کا حصہ نہیں رہا، وہ چائنا کے خلاف کھل کر امریکن کیمپ میں شامل ہو چکا ہے اور آسٹریلیا، جاپان وغیرہ کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف امریکی اشاروں پہ ناچتا نظر آتا ہے، جبکہ انڈیا کے ہمسائے، انڈیا کے زیر اثر سمجھنے والے ملک بنگلہ دیش اور نیپال کا جھکاؤ اب چائنا کی طرف ہو گیا، یا پھر یوں کہیے کہ امریکہ نے اپنی بندوق انڈیا کے کندھے پہ رکھ دی ہے اور نریندر مودی خوشی سے خوشی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ خطے میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی پالیسی پہ عمل کیا، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی ہو، نیپال اور سری لنکا میں شرارتیں کر کے دباؤ کی پالیسی اپنانا، یا پھر بنگلہ دیش کی حکومت کو پاکستان کے خلاف اکسانا، لیکن اب انڈیا ہر محاذ پہ ایکسپوز بھی ہو گیا اور ناکام ہونے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ چائنا نے خوب پٹائی کر دی ہے۔ انڈیا کی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال میں حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ نیپال اور بنگلہ دیش نے مودی کو آنکھیں دکھا دیں اور چابہار گیس منصوبوں سے ایران نے انڈیا کو باہر کر دیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انڈیا خطے میں تنہائی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے، وہ اب کسی بھی قسم کے ایڈونچر کے لیے تیار ہے، اور اب نریندر مودی کی چابی ٹرمپ کے ہاتھ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو خطرہ یہ ہے کہ وہ یہ چابی اپنے سیاسی مفادات میں کسی بھی وقت گھما سکتا ہے اور انڈیا چائنا یا پھر پاکستان کے ساتھ کسی بھی وقت تصادم کر سکتا ہے۔ اس لیے انڈیا خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اور اب ذرا افریقہ، مڈل ایسٹ میں ترکی کے بڑھتے اثر رسوخ اور طاقت کو بڑھانے کے ایمبیشن پہ ذرا نظر ڈالیں تو جس نے خطے میں موجود دوسری بڑی اور خاص طور پہ عرب طاقتوں کو پریشان کر رکھا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ٹرکی اگرچہ نیٹو کا ایک اتحادی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرکی اپنی نئی شناخت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی طرف سے مختلف ممالک میں فوجی کارروائیاں اور خاص طور پہ آیا صوفیہ میوزیم کو 80 سال بعد واپس مسجد بنانے کے بعد اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا طیب اردوغان ایک نئی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد تو نہیں رکھنے جا رہے۔ جس طرح امریکہ وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پہ اپنی فوجیں مختلف ملکوں میں اتارتا رہا، ٹرکی بھی شام، لیبیا اور شمالی عراق کے لینڈ لاک کردش ریجنز میں اپنی طاقت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشنز کر رہا ہے، اور مغرب اور عرب دنیا ٹرکی کے اس عمل کو ٹرکش ایکسپینشنزم کا نام دے رہے ہیں۔ ٹرکی کی خارجہ پالیسی نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، اور جنگ زدہ شام سے لے کے شمالی عراق کے کردستان، تیل کی طاقت سے مالا مال قطر سے لے کے غربت سے ماری مغربی اور مشرقی افریقہ اور لیبیا تک ٹرکی کی فوج انٹرونشن کرتی جا رہی ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں پہلی حکومت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ مغربی دنیا بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہی ہے کہ کیا اردوغان کھل کر اپنے ملک کے گلوبل ملٹری فٹ پرنٹ بڑھانے کی خواہش پر عمل درآمد تو نہیں کر رہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر حکومتیں ٹرکش ٹروپس کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے خوش آمدید بھی کہتی نظر آتی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ جیسے کہ شام میں ٹرکی نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے بلا اجازت بھی انٹرونشن کی ہے، اور جو چیز امریکی اتحادی، یورپ اور عرب ممالک کو پریشان کر رہی ہے وہ ہے کہ ٹرکی کی ملٹری انٹرونشن یا جسے ایکسپینشنزم کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں ٹرکش فرمز انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہیں۔ در حقیقت ٹرکی ان جنگوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں اور جنہیں امریکہ اور مغرب نے شروع کیا۔ عراق اور شامی حکومتیں ترکی کے دخل اندازی پہ شور تو مچاتی نظر آتی ہیں، جبکہ ترکی کہتا ہے کہ عراق اور شام میں جاری آپریشنز جاری رکھیں گے۔ ترکی کہتا ہے کہ PKK اور YPG کے خلاف آپریشن اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے، جبکہ امریکہ ٹرکی سے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ YPG پہ حملہ نہ کرے کیونکہ وہ اس کے ISIS کے خلاف اتحاد ہے، جبکہ PKK کے خلاف کارروائی میں ترکی کو امریکہ کی ہمدردی حاصل ہے۔ ترکی نے تیزی سے مشرق وسطیٰ یعنی افریقہ میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا، اور 2015 میں طیب اردوغان نے قطر میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پہلی ملٹری بیس قائم کی، اور یہ اس وقت ہوا جب 1 سال پہلے سعودی عرب، بحرین اور عرب امارات اور مصر نے اپنے سفارتکاروں کو قطر سے نکال دیا، اور جب 2017 میں سفارتی تعلقات خراب ہوتے ہوتے معاملہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے قطر کے خلاف اکنامک بلاکیڈ تک پہنچا،
तो टर्की ने मज़ीद फ़ौजी कतर भेज दिया और हाल ही में टर्की ने लिबिया में अपने फ़ौजी दस्ते भेजे तो अरब ममालिक को एक बार फिर शदीद नाराज़ कर दिया। लिबिया में टर्की के अज़ाइम वाज़ेह हैं। एक तो टर्की चाहता है कि तुर्की के दोस्त हुकूमत कायम रहे, क्योंकि टर्की के कर्नल गद्दाफ़ी के दौर के $मिलियन के कर्ज़े वापस हासिल करना चाहता है। और यही नहीं, टर्की लिबिया की बहाली में भी अपना हिस्सा डालना चाहता है। टर्की की लिबिया में मुदाखलत ने लिबिया में जारी जंग का पासा लिबिया में कायम हुकूमत के हक़ में पलट दिया, जबकि हुकूमत मुखालिफ खलीफा हफ्तार की फोर्सेस जो हैं उनको शिकस्त का अब सामना करना पड़ा है, जिन्हें सऊदी अरेबिया, अरब इमारात और मिस्र की हिमायत हासिल है और ये तुर्की की मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते मिस्र की पार्लियामेंट ने लिबिया में कायम GNA की हुकूमत के खिलाफ फ़ौज भेजने को कानूनी करार दिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि इससे खित्ते में बड़ी जंग हो सकती है। अफ्रीका में तुर्की की दखलंदाजी की बात की जाए तो अफ्रीका में तैयब एर्दोगान ने 2005 में ओपन टू अफ्रीका पॉलिसी का आगाज़ किया और मुख्तलिफ ममालिक मुआशी और अस्करी ताल्लुकात शुरू किए और अफ्रीका में अपने सफारतखाने खोलने की शुरू किए और अब वहाँ तुर्की के 42 सफारतखाने हैं। 2017 में तुर्की ने सोमालिया में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस कायम की और सोमालियन आर्मी की ट्रेनिंग का आगाज़ किया और तुर्की के अफ्रीका का तजारती हजम भी $23 बिलियन तक पहुँच गया। और अब देखा जाए तो तुर्की अफ्रीका और मिडल ईस्ट में अपनी ताकत या फिर एक्सपेंशनिज्म का मुजाहरा कर रहा है। लिबिया में टर्की हुकूमत की हिमायत में खड़ा है, जबकि मिस्र, सऊदी अरेबिया और अरब इमारात खलीफा के साथ खड़े हैं। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, नतीजा खित्ते में एक बड़ी जंग की सूरत में आ सकती है जिससे मुसलमान ममालिक आमने सामने हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अरब इमारात को देखा जाए तो एक सॉफ्ट इमेज आता है और सबसे ज़्यादा मसाइल के शिकार खित्ते में खुद को मुस्बत तब्दीली का मॉडल बनाकर पेश करें। सिर्फ 47 साल के अरसे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पर तरक्की की है, जहाँ 2 से ज़ायद कौमों के लोग अमन से रहते हैं। अरब इमारात में चर्चेस भी हैं, हिंदुओं के लिए मंदिर, सिखों के लिए गुरुद्वारे मौजूद हैं, साइनागॉग भी अब बन रहा है और इसके अलावा 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। गुज़िश्ता बरस 20 मिलियन सयाह UAE आए और अरब इमारात के पासपोर्ट रखने वाले 167 ममालिक में पहले वीज़ा हासिल किए बगैर सफ़र कर सकते हैं, जो एक बड़ी कमाल की सफारतकारी है। अरब इमारात में ख़वातीन मजहबी वज़ीर, फाइटर पायलट्स, जजेस, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और हॉकी प्लेयर्स हैं। इसका मुत्तहिदा अरब इमारात खित्ते में एक बहुत पॉजिटिव खुशहाली की आला तरीन मिसाल है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट क्या रंग इख्तियार करता है और कौन किसकी साइड पर जाता है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।